السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کروں گی سورۃ مومن کی آیت نمبر 26 سے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 ہے، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ بچاؤ کر لے اور پکار لے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو یہ فرعون نے بیسیکلی اس نے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جب حضرت موسیٰ نے اپنا میسج کنوے کیا کہ یہ تو جو ہے تم لوگوں کو تمہارے دین سے اور تمہاری کنگڈم وغیرہ جو ہے نا وہ چھیننا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے، وقال موسیٰ انی عُذْتُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب انہوں نے یہ فرعون کی دھمکی سنی تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، یعنی کہ وہ صرف میرا رب ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، اور ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے، وقال رجل مؤمن۔ اب یہاں سے اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت مومن بھی ہے کیونکہ اس میں رجل مومن ایک مومن بندے کی بات اب یہ ڈسکس واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ تو یہ پھر اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک مومن مرد جو کہ اب فرعون کے جو اس کی آرمی تھی اس میں سے ایک آدمی ایک مومن اٹھا اور اس نے کہا کہ جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، یعنی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تھی جو وہ پریچ کر رہے تھے اور وہ دل میں ایمان لے آیا تھا، تو جب فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو مار دوں گا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو اور اس شخص کو کہ محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس وجہ سے تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ پہلے تو حضرت موسیٰ تمہارے بڑے دل عزیز تھے جب وہ محل میں رہتے تھے، اور اب تم قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا، یعنی ید بیضاء اور جو عصا تھا اس کے بارے میں۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے، یعنی جن عذابوں سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے وہ تمہیں پھر پہنچ کر رہیں گے اگر اس کی بات سچی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے گزرنے والا جھوٹا ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے مطلب اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ کہاں تھا آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما اری وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ تو پھر فرعون نے دیکھا کہ اب یہ لوگ تو اس کی بات سن رہے ہیں، تو ابھی اس مومن نے پھر کنٹینیو کیا، اے میری قوم کے لوگوں، آج جو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرف سے زمین میں غالب ہوئے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجپٹ اس وقت سب سے پاورفل تھا، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، فرعون نے دیکھ لیا کہ بھی ایکچولی اب لوگوں کی اٹینشن مجھ سے ہٹ کے اب اس کی بات ایکچولی سب سن رہے ہیں، تو اس نے فوراً جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کیا، تو کہا کہ میں تو وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سچا کرنے کی کوشش کی جب اس نے دیکھا کہ اس کی بات کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو پھر آگے ہوا، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایسے دن کا مطلب عذاب نہ آ جائے جیسی پہلی قوموں پر آئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لرنڈ مین تھا اور اس کو ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن تھی کہ پچھلی قومیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد سمود وغیرہ، ان کے اوپر عذاب اللہ کے آ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم پہ، تو لہٰذا اس نے ان کو وارن کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا کوئی دن آئے کہ جب تم لوگوں پر بھی ایسا عذاب آ جائے۔ تو انشاءاللہ اس اسٹوری کو کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔